خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اچھے اقرار میں رکاوٹیں اور ان کا حل، obstacles to good confession and their solution۔ ہم کسی معاملے میں ناکام ہو جائیں نا تو اپنی غلطی نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ دوسرا غلط تھا، وہ اوزار ٹھیک نہیں تھے جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی کہ جہاں میں کام کر رہا تھا، سوال بڑے مشکل آ گئے تھے، نہیں تو میں نے تو 100 لے لینا تھا۔ ہم کئی جگہوں پر دوسروں پہ بات ڈال دیتے ہیں اور یہ اقرار نہیں کرتے کہ غلطی ساری میری ہے۔ اچھے اقرار میں رکاوٹیں آج ہم معلوم کریں گے کہ کیوں ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو اقرار کرنا چاہیے، اور ہمارا اقرار کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا اقرار۔ لیکن اس اچھے اقرار میں ہم چوک جاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ بہت دفعہ ہم اچھا اقرار نہیں کر پاتے۔ اچھا اقرار نہ کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ اقرار کرنا بہت بابرکت ہے، ہمارے لیے بڑے فائدے کی بات ہے، کیونکہ اس سے خدا کی برکت آتی ہے، خدا کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں قبول کرتا ہے، اور خدا ہمارا اقرار کرتا ہے۔ اگر ہم اچھا اقرار نہیں کریں گے تو یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار نہ کرے گا میں بھی اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ جو اپنے خطاؤں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا اقرار نہیں کرتا اور انہیں چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں ہے تو ہم خود کو فریب دیتے ہیں، اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اکن نے گناہ کیا، یشوع باب نمبر 7 میں پوری کہانی ہے۔ اس نے مقدس چیزیں چرا لی، خدا ناراض ہوا، یشوع سے کہا اس قوم نے میری مقدس کی ہوئی چیزیں چرائی ہیں، تم میں وہ بندہ ہے جس نے چرائی ہیں، اس لیے میں ناراض ہوں اور قوم کے ساتھ نہیں ہوں، انہیں سزا دے رہا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اکن سامنے آ جاتا اور کہتا کہ اے خدا مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ میں نے قصور کیا ہے، لیکن وہ چھپ کے بیٹھا رہا جب تک کہ خدا نے خود اس پہ انگلی نہ رکھ دی۔ یہ ہے وہ شخص جس نے میری مقدس کی ہوئی چیزیں چرائی ہیں۔ پھر ماننے لگ گیا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر بھی یشوع پاس آیا اور کہا مان جا، اقرار کر، خدا کی تعظیم کر لے۔ پھر مانا کہیں جا کے اب تو بچ نہیں سکتا۔ جب کوئی چارہ نہ رہے اور تب ماننا پڑے نا تو وہ اقرار اچھا اقرار نہیں ہوتا۔ اچھا اقرار یہ ہے جو اچھے وقت پر کیا جائے، مناسب وقت پر، جب ضرورت تھی تب کر دیتا۔ تو خدا نے اس کے اقرار کو پھر قبول نہیں کیا، کہا اب وقت گزر چکا، اس لیے اکن کو سزا ملی، وہ برباد ہوا۔ تو اچھا اقرار ضرور کرنا ہے، اس سے باز نہیں آنا۔ رکاوٹ ضرور آئے گی لیکن ہمیں پھر بھی کرنا ہے۔ رکاوٹ کیوں آ جاتی ہے؟ شیطان اچھے اقرار میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ شیطان، ابلیس، وہ پرانا سانپ، وہ اژدہا جو شروع سے دشمن ہے خدا اور اس کے لوگوں کا، اس نے ہماری عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے تاکہ ہم دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں اور سمجھیں، اور ہم اقرار نہ کریں۔ شیطان نے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری سوچ اور خیالوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے تاکہ ہم کوئی اچھا کام نہ کریں۔ وہ ورغلاتا ہے، وہ بہکاتا ہے، یہ سچ ہے۔ پطرس بھی، خدا پاک روح اس کے اندر ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا مقرر کیا ہوا نمائندہ ہے، وہ کلیسیا کا لیڈر ہے جسے یسوع نے مقرر کیا ہے۔ لوگ اپنا ہدیہ، نذرانہ، شکر گزاریاں، زمینیں، جائیدادیں، چیزیں بیچ کر بھی لاتے تو رسولوں کے قدموں میں رکھتے۔ حنانیہ اور سفیرہ لے کر آتے ہیں وہاں،
لیکن اس میں سے کچھ غائب کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، پورا نہیں دیتے۔ ٹھہرایا تو یہ تھا کہ جائیداد بیچیں گے، جتنے کی بکے گی وہ دولت لا کے کلیسیا میں خدا کے خادموں کو دیں گے، لیکن اس میں سے پھر کچھ رکھ لیا۔ لیکن پطرس نے کہا، تیسری آیت، اعمال 5واں باب 3 آیت، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ بول تو وہ انسان سے رہا تھا، وہ پطرس کو جواب دے رہا تھا، کیا زمین اتنے ہی کو بکی؟ ہاں اتنے ہی کو بکی۔ لیکن پطرس کہتا ہے، تو نے انسان سے نہیں، خدا سے جھوٹ بولا، پاک روح سے جھوٹ بولا۔ تو نے سوال کیا گیا، کیا اتنے ہی کو بکی؟ اقرار کرنا چاہیے تھا، نہیں، ہم نے اس میں سے رکھ لیا۔ لیکن تو نے اچھا اقرار نہیں کیا، شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اچھا اقرار نہ کرے، تو بات کو چھپا جائے۔ سچ ہے کہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمارے دل میں ایسے خیال اور وسوسے پیدا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سازش بنا دیتا ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اقرار نہیں کرتے۔ پھر گناہ اچھے اقرار میں رکاوٹ ہے۔ ابلیس تو داخل ہی ہوا انسان کی زندگی میں گناہ کروانے کے لیے۔ پیدائش 3 باب میں ولن کی انٹری ہوتی ہے، سانپ کی انٹری ہوتی ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے انسانی تاریخ میں، اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں حوا اور آدم۔ گناہ انسان کو اچھے اقرار سے روک لیتا ہے۔ اے آدم، تو کہاں ہے؟ خود کو چھپا لیا۔ کیا تو نے پھل کھایا؟ پیدائش 3 باب دیکھیے ذرا، اقرار نہیں کر رہا۔ 11ویں آیت، پیدائش 3 باب 11ویں آیت، اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اگلا جواب ہونا چاہیے تھا، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے کھا لیا۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ سارا قصور ہے یہ تیرا کہ تو نے مجھے عورت دی، اور جو تو نے دی اس نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا، تو یہ قصور میرا۔ تو قصور کس پہ ڈال رہا ہے؟ زور سے، کہ کس نے مجھے دیا یہ پھل؟ عورت نے۔ وہ عورت کس نے دی؟ تو نے۔ یہ اس کا اچھا اقرار نہیں تھا، کیونکہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ پہلے دیکھو کتنی محبت ہے دونوں میں، کہ آدم نے یہ سوچے بغیر کہ یہ خدا کی نافرمانی کر چکی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بعد موت ملنی ہے، اس کی سزائیں ملے گی، عورت نے دیا، اس نے بغیر چوں چرا کیے کھا لیا۔ یہ ہے محبت اور اتحاد کی عظیم ترین مثال، کہ جہاں تو وہاں میں، جو تیرے ساتھ وہ میرے ساتھ، تو مرے گی میں بھی مروں گا، تو سزا پائے گی میں بھی پاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی کھا لیا، کیا ہوا؟ وہ محبت کہاں گئی؟ سارا کچھ بیوی تھے، بیوی تو خدا تھے، سب کچھ عورت پہ ڈال دیا۔ اس نے دیا، اس نے دیا، اس کو پوچھ، اور یہ تو نے مجھے دی، تو جان اور یہ جانے۔ اب کہاں گیا وہ پیار؟ اب کہاں گئی وہ محبت جو غیر مشروط تھی، انکنڈیشنل تھی، سوچے بغیر تھی؟ تو محبت تھی تو سب کچھ کر لیا، گناہ آ گیا تو اتفاق ختم ہو گیا، محبت جاتی رہی، الزام لگانا شروع کر دیا۔ گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو ہم اچھا اقرار بھول جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کرتے ہی نہیں۔ اکن کی زندگی میں گناہ آ گیا، اس نے چرا لی تھی چیزیں، قوم ناراض ہے، پوچھ رہی ہے کیوں ہمارے اوپر آفت ہے، سزا ہے یہ،
کیوں خدا ہمارے اوپر برکت کا ہاتھ نہیں بڑھا رہا اور ہمیں تکلیف اور دکھ اور مصیبت اور نقصان مل رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتا، کہتا میری وجہ سے ہے۔ کہا بھگتو بھگتو، قوم بھگتتی رہے، مجھے کیا، میں نے تو سامان چرا کے اپنے خیمے میں ڈال لیا ہے۔ گناہ دل میں آ گیا، گناہ زندگی میں آ گیا تو اقرار ختم، اچھے اقرار میں رکاوٹ آ گئی۔ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اقرار میں، اور پھر گناہ رکاوٹ ہے اچھے اقرار میں، اور ایمان کی کمی یا کمزوری اچھے اقرار میں رکاوٹ ہے۔ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ وہ اقرار نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو۔ وہ کیوں کر اقرار کریں جب تک ایمان نہ لائیں؟ وہ ایک شخص کے جس کا لڑکا بدرو کا شکار تھا، اسے مرگی کا مرض لاحق تھا، اسے آگ میں بھی پھینک دیتی تھی بدرو، شاگردوں سے اچھا نہ ہو سکا، یسوع کے پاس وہ آ گیا اور کہا اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع نے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا تو اعتقاد رکھتا ہے؟ مرکز 9 باب میں یہ واقعہ درج ہے۔ کیا تو اعتقاد رکھتا ہے؟ ڈو یو بلیو؟ اب وہ تو یسوع کو اگر مگر میں ڈال رہا تھا، اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ یقین اس کے الفاظ میں نہیں تھا، ایمان پختہ، یقین پکا نہیں تھا، تو یسوع نے پکڑ لیا وہیں سے کہ تیرے اندر اعتقاد کی کمی ہے۔ کیا تو اعتقاد رکھتا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا ہوگا اور کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ پھر یہ نہیں کہا میرا بچہ ٹھیک کر دے، کہا میری بے اعتقادی کا علاج کر، کہ میرے اندر اعتقاد ہی نہیں ہے تو میرا بچہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو پہلے میری بے اعتقادی کا علاج کر تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب اس نے دوبارہ بچے کا علاج، بچے کی شفا، اس کی آزادی نہیں مانگی، کہا میری بے اعتقادی کا علاج کر، میرے ڈس بلیف کو، میرے ویک فیتھ کو، میرے کمزور ایمان کو تو چنگا کر دے۔ جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر یقین اور بھروسہ نہیں، وہ اعتقاد رکھتا ہی نہیں تو اقرار کیسے کرے گا وہ؟ ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جس کا ایمان ہے ہی نہیں وہ ہمارے ساتھ کبھی اقرار نہیں کرے گا۔ تو ایمان کی کمی یا ایمان کی کمزوری اچھے اقرار میں رکاوٹ ہے۔ شرمندگی کا خوف اچھے اقرار میں رکاوٹ ہے۔ خدا وزٹ کرنے آیا ہے، خدا ملنے آیا ہے، اور خدا بات کر رہا ہے ابراہیم سے کہ آنے والے میرے مقرر کیے ہوئے وقت پر تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور وہ خیمے میں پیچھے بات سن رہی ہے اور وہ ہنسی۔ خدا نے کہا سارا کیوں ہنسی؟ سارا نے اقرار کر لیا کہ میں ہنسی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، میں واقعی ہنسی۔ کیا کیا سارا نے؟ انکار کیا، کہا کہ میں تو نہیں ہنسی۔ خدا کہہ رہا ہے تو ہنسی، اور سارا کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ہنسی۔ سارا خود کو سچا اور خدا کو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ خدا سچ بول رہا ہے۔ ہمارے اندر جرأت نہیں پیدا ہوتی یہ لفظ کہنے کی، لیکن سارا نے اپنی بات سے یہ کہہ دیا، میں تو نہیں ہنسی، خدا کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے جرأت کسی میں خدا کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ ہم سارا کو برا کہہ سکتے ہیں، کتنی ہی بار خود یہ کر چکے ہیں، نہ جانے ہر روز کرتے ہیں۔
خدا کو چیٹ کرتے ہیں، نہیں نہیں خداوند جو تو نے سمجھا وہ بات نہیں، بات یہ تھی۔ بھئی خدا کو غلط سمجھ آ رہی ہے چیزیں، ہم خدا کو غلط کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو نہیں پتا چل رہا چیزوں کا، خدا کو نہیں معلوم چیزوں کا۔ ہمارے دل میں جو خیال ابھی اٹھا بھی نہیں، خدا اسے جانتا ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں۔ وہ کیوں اقرار نہیں کرتی؟ شرمندگی کا خوف ہے کہ اگر مان جاؤں گی تو شرمندہ ہونا پڑے گا، کہ تو خدا کی بات پہ یقین نہیں کرتی، شرم آنی چاہیے تجھے۔ شرمندگی کا خوف، وہ اقرار نہیں کرتی کہ میرا شوہر مجھے کیا کہے گا، کہ تو خدا کی بات پہ یقین نہیں کرتی، ہنس پڑی تو۔ شرمندگی کے خوف سے ہم اقرار نہیں کرتے، ہم اچھا اقرار نہیں کرتے، چھپا جاتے ہیں باتوں کو، مانتے ہی نہیں۔ سامری عورت مل گئی یسوع کو کنویں پر، یسوع نے کہا جا اپنے شوہر کو لے کے آ۔ کہا میں تو بے شوہر ہوں۔ کیا اس نے سچ بولا؟ جھوٹ بولا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں 5 تو چھوڑ چکی اور جس کے پاس ہوں وہ بھی میرا نہیں ہے۔ شرما گئی، شرمندگی کے خوف سے اچھا اقرار نہ کیا۔ سزا یا اذیتوں کا خوف اچھے اقرار میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب آپ کوئی غلط کام کرو اور آپ اس لیے اقرار نہیں کرتے کیونکہ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، مجھے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ بچہ اگر آپ کے پاس آتا، میں پہلے سکھا چکا، آپ کے پاس آ کے کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے سے کام غلط ہو گیا ہے، آپ اس کو کبھی سزا نہ دو، وہ آئندہ آپ کو سچ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف آ جائے گا سزا کا کہ مجھے سزا ملے گی، اس لیے میں چپ رہوں گا۔ ہم اس لیے اقرار نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمیں سزا ملے گی یا ہمیں دکھ ملے گا، ہمیں اذیت ہوگی۔ پطرس آگ تاپ رہا ہے، یسوع بندھا ہوا پیشیاں بھگت رہا ہے۔ 3 بار لوگ کہتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ تھا، یہ بھی اس کا ساتھی ہے، یہ بھی گلیلی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے اس کے ساتھ۔ ارے کیا کہتے ہو؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں، اور قسم اٹھا کر لعنت کر کے کہنے لگا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ کیا پطرس صحیح اقرار کر رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا نا۔ اس نے اچھا اقرار نہ کیا۔ کیوں؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی طرح مجھے بھی پیشیاں، قید، سزا نہ مل جائے، اس لیے اس نے اچھا اقرار نہ کیا۔ رد یا خارج کیے جانے کا خوف اچھے اقرار میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم کئی جگہوں پر، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، مسیحیوں کو کئی جگہ اس لیے اپنی شناخت چھپانا پڑتی ہے کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، وہ ہمیں اچھے برتنوں میں کھانا چائے نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، ہم سے نفرت کریں گے۔ ہے نا ایسا؟ ہے نا؟ اس لیے بہت جگہ پر ہم اچھا اقرار نہیں کر پاتے۔ جنم کے اندھے کو یسوع نے اچھا کیا، جو لیڈرشپ تھی یہودیوں کی وہ سب پیچھے پڑ گئے۔ اندھے کے ماں باپ کو بلایا جائے، جی کیا تمہارا لڑکا واقعی ٹھیک ہوا ہے؟ اب وہ ڈر رہے ہیں یسوع کا نام لیتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے کہ اس نے اچھا کیا۔ انہیں ڈر تھا۔ یوحنا باب نمبر 9 میں لکھا ہے، کیونکہ یہودیوں نے کہہ رکھا تھا جو یسوع کا اقرار کرے گا اسے عبادت خانے سے خارج کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، وہ کٹ آف ہو جائے گا، اس کا حقہ پانی بند ہو جائے گا، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، اسے خارج کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ اور یہودی بڑے بڑے عالم اور استاد نکودیمس جیسے بھی ڈرتے ہوئے اقرار نہیں کرتے تھے۔ وہ یسوع کے بارے میں جانتے تھے، اسے پہچان چکے تھے، اس پر ایمان دل میں رکھتے تھے،
لیکن ڈرتے تھے کہ ہمیں عبادت خانوں سے خارج نہ کر دیا جائے، ہمیں قوم میں سے کاٹ نہ ڈالا جائے، ہمارا نام ممبرشپ سے نکال نہ دیا جائے، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہم سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اچھا اقرار نہیں کرتے، تو کچھ کھو دینے کا خوف۔ نکودیمس رات کی تاریکی میں چپکے سے آتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ میں جس پوزیشن پر ہوں مجھے اتار دیا جائے گا، میں اپنا مقام کھو دوں گا، میں قوم میں سے نکال دیا جاؤں گا، میں جو بہت بڑا استاد ہوں، میں جو شرع کا عالم ہوں، میں جو ان کی بڑی مجلس کا رکن ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں ان کا، اگر میں نے یسوع کا اقرار کر لیا تو مجھے عبادت خانے سے، قوم سے نکال دیں گے، میرا عہدہ، میرا رتبہ، میرا مقام چھن جائے گا، میری عزت کھو جائے گی۔ اعمال 4 باب میں بھی ایسا ہی ہے، جب لنگڑا شخص جو ہیکل کے خوبصورت دروازے کے پاس بیٹھتا تھا، پطرس نے اور یوحنا نے اسے یسوع کے نام پہ اچھا کیا تو ان کی پیشی ہو گئی، تو کہنے لگے دیکھو تو تمہارے سامنے وہ چل رہا ہے، کیا اس وجہ سے یسوع کے نام کی مخالفت کرتے ہو؟ انہیں باہر نکال کے باتیں کرنے لگے، ہے تو بات ٹھیک، ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ لنگڑا تھا اب چل رہا ہے، لیکن ہم یہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ یسوع کا نام لینا شروع کر دیں گے اور ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی کرسیاں، اپنے عہدے، اپنے مقام، اپنی پوزیشنز اور اپنے فالوورز، پیروکار کھو دینے کا خوف رکھتے تھے، اس لیے وہ اقرار اچھا نہیں کرتے تھے، اور سخت دلی اور تکبر اچھے اقرار میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سخت دلی، جب دل سخت ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس میں، جیسے فرعون کے دل میں آ گیا تھا، فریسی کے دل میں آ گیا تھا، جو ہیکل میں دعا کرنے جاتا ہے، خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے اس جیسا گناہگار نہیں بنایا، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور پوری دہیکی دیتا ہوں۔ اس میں تکبر ہے، اور وہ دوسروں کے بارے میں سخت دل ہے کہ انہیں اچھا نہیں سمجھتا، اس کا اقرار خداوند یسوع نے کہا کہ قبول نہیں ہوا۔ اس کے اندر گھمنڈ ہے، پرائیڈ ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انا ہے، اور سخت دل کر لیا ہے اس نے اپنے آپ کو، وہ اچھا اقرار نہیں کرتے۔ اور یہودی لیڈر بھی، سردار بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے اپنے دل کو سخت کر رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اوپر ہیں، ہم یسوع کو اوپر آنے نہیں دیں گے کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اسی لیے تو وہ کھجوری اتوار والے دن بھی کہتے ہیں کہ تم سے کچھ بن نہیں پڑتا کہ جہان اس کا پیراؤ ہو چلا، اس کے پیچھے چل رہے لوگ، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کوئی غلطی بھی نہیں مانتے، وہ اچھا اقرار نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ لالچ اچھے اقرار میں رکاوٹ ہے۔ قبر پہ جو پہرا دے رہے تھے نا، مسیح کی قبر پہ، ان کو یہودیوں نے پیسہ کھلا دیا، پیسہ دے دیا، روپیہ دے دیا انہیں، متی کی انجیل کے 28ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں کہا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ جی اٹھا ہے، فرشتہ آیا تھا، اس نے پتھر ہٹایا اور وہ خود چل کے باہر نکلا، بلکہ کہنا کہ اس کے شاگرد آئے، ہم سوئے ہوئے تھے، شاگرد آئے اور اس کی لاش کو چرا کے لے گئے۔ پیسہ لے کے گواہی غلط کر دی، اقرار غلط کر دیا۔ ہم لالچ میں آ کر اقرار اچھا نہیں کرتے۔ اکن نے بھی کیا، لالچ میں آ کر اقرار اچھا نہیں کیا، اور حننیہ اور سفیرہ نے بھی لالچ میں آ کر اقرار اچھا دونوں نے نہیں کیا۔ مان لیتے، پہلی ہی بار مان لیتے کہ پطرس ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں سزا نہ دینا، پہلے ہی مان لیتے۔ لالچ میں آ کر انسان اچھا اقرار نہیں کرتا، نہ اپنی غلطی مانتا ہے، نہ کسی کی خوبی مانتا ہے، نہ خدا کی عزت مانتا ہے۔ سو لالچ ہمیں
روک لیتا ہے اچھا اقرار کرنے سے۔ اچھے اقرار میں رکاوٹوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں لالچ اور خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا ان سے نہ ڈرو جو تمہارے بدن کو قتل کر سکتے ہیں، جو تمہارے جسم کو سزا دے سکتے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا، میں غالب آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے بدن کو یہ ہلاک کر بھی دیں تو بھی میں تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تم اگر خوف میں آ کر لوگوں سے ڈر کر میرا اقرار نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارا اقرار نہیں کروں گا۔ ہمیں خوف سے آزاد ہونا ہے، ہمیں لالچ سے آزاد ہونا ہے۔ یسوع کو آزمایا، یہ ساری شان و شوکت، یہ بادشاہتیں، یہ سلطنتیں تو دیکھتا ہے، یہ میں سب تجھے دے دوں گا، تو جھک کے مجھے سجدہ کرتے۔ یسوع نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا اور نہ کسی کی عبادت کرنا۔ یہ ہے اچھا اقرار لالچ کے سامنے۔ لالچ میں آ کر، خوف میں آ کر اقرار بدلنا نہیں، اقرار سے باز نہیں آنا، اقرار میں رکاوٹ نہیں آنے دینی، خوف اور لالچ سے اوپر ہو جانا ہے، اس پہ غالب آ جانا ہے، تب ہم اچھا اقرار کر پائیں گے۔ اور اچھے اقرار میں رکاوٹوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہم کمزور ہیں نا، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں رہتی کہ ہم اقرار اچھا کر سکیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے اندر لالچ بھی آ جاتا ہے، حالات ہمیں مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا سے مدد مانگیں گے، وہ ہمیں یہ توفیق دے گا، ہمیں یہ قوت دے گا، ہمیں طاقت دے گا، تو ہم سب کچھ کر سکیں گے۔ جو مجھے قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمیں ہر خوف اور لالچ سے آزاد ہو کر خدا کی مدد کے ساتھ اقرار کرتے رہنا ہے، کیونکہ اچھا اقرار برکت کا وسیلہ ہے، خدا کے ساتھ میل ملاپ کا وسیلہ ہے، ہماری معافی اور نجات کا وسیلہ ہے، آسمان پر ہماری سربلندی کا وسیلہ ہے، اور مسیح کے منہ سے ہمارے اقرار کا وسیلہ ہے۔ وہ اقرار کرے گا یہ میرا ہے۔ اگر ہم اچھا اقرار نہیں کریں گے اور دنیاوی اور یہ خوف زدہ کرنے والی اور لالچ کا شکار بنانے والی قوتوں اور حالات سے گھبرا کر ہم اچھے اقرار سے باز رہیں گے، تو پھر ہم وہ ساری برکتیں جو اقرار سے جڑی ہیں وہ نہیں پا سکیں گے۔ ہمیں خدا سے مدد مانگنی ہے، ہمیں اس سے طاقت اور قوت پانی ہے، ہم نے خدا کی طرف جانا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے کہ اے میرے خداوند مجھے اچھے اقرار کی توفیق دے، اور میری مدد کر کے جو رکاوٹیں اس میں آئیں میں ان پر غالب آ سکوں۔